السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھنا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ایک ایسی صورت نازل فرمائی کہ جس صورت کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ جل شانہ نے پورا قرآن نہ اتارا ہوتا، صرف یہ ایک صورت اللہ اتار دیتے تو انسانوں کی رہنمائی کے لیے کافی تھی۔ وہ صورت سورہ عصر ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں 30ویں سپارے میں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ نے یہاں دو قسمیں اٹھا کے بیان فرمایا کہ مجھے زمانے کی قسم کہ بے شک سارے انسان نقصان میں ہیں، صرف 4 لوگ اس نقصان سے بچے ہوئے ہیں۔ نمبر 1 ایمان والا، نمبر 2 ایمان کے ساتھ عمل صالح نیک اعمال کرنے والا، نمبر 3 ایمان اور اعمال صالح کی دعوت دینے والا، نمبر 4 اس دعوت کے مقابلے میں کوئی تکلیف آئے، کوئی آزمائش آئے تو اس پہ صبر کرنے والا۔ تو یہ 4 چیزوں کو اس صورت میں بیان کیا جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو اللہ جل شانہ نے بیان فرمائی وہ ایمان ہے۔ ایمان ایمان دل کی تصدیق اور زبان کے اقرار کا نام ہے۔ دل سے اللہ کی تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا۔ صرف زبان سے اقرار کیا، دل سے نہیں مانا، اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ منافق کہا جاتا ہے۔ دل سے تو مان رہا ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کر رہا، اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا مومن وہی ہوگا جو دل سے بھی اقرار کرے گا، تصدیق کرے گا اور زبان سے بھی اقرار کرے گا، تو وہ ایمان والا کہلائے گا۔ اب ایمان کی کوئی حصی شکل نہیں کہ انسان دکھا سکے بھی میرا یہ ایمان ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے کہ انسان اس کا جسم دکھا سکے بھی اس کو ایمان کہتے ہیں اور میرا اتنا ایمان ہے، بھائی میرا یہ ایمان ہے، بلکہ یہ غیر حصی چیز ہے، غیر صوری چیز ہے، اس کو دکھایا نہیں جا سکتا بلکہ اس کو محسوس کروایا جا سکتا ہے اور محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اب ایمان چونکہ اس کا جسم نہیں ہے کہ انسان اس کو دکھا سکے، تو پھر ایمان کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو اس کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنے قرآن میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں ایمان کی نشانیاں بتائی ہیں کہ جس کے اندر یہ بات موجود ہوگی تو سمجھ لو یہ ایمان والا ہے، یہ مومن ہے، یہ اللہ اس کے رسول پر دل و جان سے اور زبان سے ایمان کر لا رہا ہے۔ تو صرف 2 باتیں عرض ہیں، ایک قرآن سے دلیل بتائی جائے گی کہ ایمان والا کسے کہا جاتا ہے، اور ایک حدیث عرض کروں گا کہ حدیث کے ذریعے سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والا کون ہے۔ اور بھی بڑی نشانیاں ہیں لیکن میں نے صرف آج ایک نشانی پر بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، یہ سورہ انفال کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ 2 3 4 نمبر آیات ہیں۔ اس میں اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کی نشانیاں بتائی ہیں کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی نشانی اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کا دل ڈر جاتا ہے، ان کا دل اللہ کی ذات سے اور اللہ کے ذکر سے متاثر ہو جاتا ہے۔ ایک دم ان کے وجود پر، اس کے چہرے پر بشاشت کا
اور اللہ سے ڈرنے کا جو اثر ہے وہ ظاہر ہونا لگتا ہے، ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسری نشانی کیا فرمائی؟ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن پڑھنے سے ان کا ایمان بڑھتا ہے، قرآن پڑھنے سے ان کو لذت آتی ہے، قرآن کے سننے سے ان کو مزہ آتا ہے، قرآن کے سننے سے ان کا ایمان بڑھتا ہے اور ان کا دل کرتا ہے کہ بھئی میں قرآن پڑھتا رہوں، قرآن سنتا رہوں، اس کو سمجھتا رہوں، اس پر عمل کرتا رہوں۔ یہ دو نشانیاں ایمان والے کی بتائی کہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو کیا ہوتے ہیں بھی، ان کا دل ڈر جاتا ہے، اس کے محبت میں خوش ہو جاتا ہے، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کا ڈر کیسے؟ کہ قرآن پڑھا جائے اور اللہ کا ڈر ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک نوجوان ہر روز تہجد کی نماز کے لیے مسجد نبوی آیا کرتا تھا۔ راستے میں ایک فاحشہ عورت کا گھر پڑتا تھا، فاحشہ عورت کا گھر، تو وہ تہجد کے وقت اس نوجوان کو اپنے دروازے پہ کھڑا ہو کر اپنی طرف بلایا کرتی تھی بدکاری کے لیے کہ تو میری طرف آ جا، تو یہ ہمیشہ اس کو جو ہے اگنور کر کے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے اور مسجد کی طرف چلے جاتے تھے۔ لیکن چونکہ صحابی نبی نہیں ہوتا، صحابی انسان ہوتا ہے، تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ شیطان نے حملہ کیا تو یہ صحابی اس کے گھر کی طرف چل پڑے۔ جب اس کے گھر کی طرف چلے تو ایک قدم اس کے گھر کے اندر تھا دہلیز کے، ایک قدم باہر تھا، ایک دم قرآن کی آیت یاد آ گئی۔ یہ دو لوگ ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے، یہ عورت ہے اور یہ نوجوان صحابی ہیں، تیسرا کوئی نہیں، نہ کوئی قرآن پڑھنے والا، نہ قرآن بتانے والا، نہ کوئی ڈانٹنے والا، نہ کوئی پکڑنے والا، نہ فوجی، نہ پولیس، کوئی بھی نہیں ہے۔ بس ایک دم اللہ نے قرآن کی آیت ان کے دل میں ڈال دی۔ وہ قرآن کی آیت کیا ڈالی کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان فتذکروا فاذا هم مبصرون، کہ متقی لوگ جب شیطان ان کو گھیرتا ہے تو انہیں ایک دم اللہ کی یاد آ جاتی ہے اور اللہ کا ڈر ان کو سامنے آ جاتا ہے، تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یعنی اس گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سے وہ بالکل جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ یہ آیت انہوں نے پڑھی، جب پڑھی تو ایک چیخ ماری، وہیں دروازے پر بے ہوش ہو کے گر گئے، وہیں بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو پھر کیا ہوا، اس عورت نے اپنے اندر سے خادموں کو بلایا کہ اس کو یہاں سے اٹھا اور سامنے گلی میں ڈال دو، وہ کوڑے کرکٹ میں ڈال دو، ایسا نہ ہو کہ یہاں مر جائے، میرے پلے پڑ جائے، مجھ پہ قتل کا الزام نہ لگ جائے۔ تو عورتوں نے، خادموں نے اٹھایا اور اٹھا کر کوڑے دان پر ڈال دیا۔ ایک بوڑھے میاں بھی وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اس نوجوان کو یہاں کیا ہو گیا، یہ یہاں کیا کر رہا ہے، یہاں لیٹا ہوا ہے یا سویا ہوا ہے، یہ کوئی سونے کی لیٹنے کی جگہ ہے۔ تو خیر ان کو اٹھایا، ہلایا، اٹھایا، وہ نوجوان اٹھے، فرمایا بیٹا کیا ہوا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا چچا وہ سامنے گھر، وہ عورت روزانہ مجھے اپنی طرف دعوت دیتی تھی، میں ہر روز اس کو توجہ نہیں دیتا تھا، اس سے منہ موڑ لیتا تھا، آج میرے دل میں وسوسہ آیا، میں یوں اس کے گھر کی طرف گیا، میں نے ایک قدم دہلیز کے اندر اور ایک قدم باہر رکھا کہ فوراً مجھے قرآن کی یہ آیت یاد آ گئی، ان الذین اتقوا، یہ والی کہ بے شک تقوی والا پرہیزگار وہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو شیطان نے جو اس کو ورغلایا ہوتا ہے، اس کے ورغلانے سے وہ بالکل اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، وہ آپ کو جھٹکا دے دیتے ہیں، آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں کہ بھی تو گناہ کر رہا ہے، تو مصیبت میں جا رہا ہے، اللہ کی نافرمانی میں جا رہا ہے۔ تو اس صحابی نے جب یہ آیت دوبارہ پڑھی، ایک چیخ ماری اور روح نکل گئی، چیخ ماری اور روح نکل گئی۔ خیر اس بڑے میاں نے اٹھایا، رات ہی کو کفن دفن کر کے جنازہ پڑھا کے ان کو دفن کر دیا۔ فجر کی نماز میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی، تو نماز پڑھانے کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ان کی نظر ہوتی تھی صحابہ پر کہ کون آج آیا کون نہیں آیا۔ یہ عوام کے ساتھ حکمرانوں کا تعلق تھا اور ربط تھا کہ ایک ایک کا پتہ ہوتا تھا۔ تو پوچھا بھی فلاں نوجوان نظر نہیں آ رہا، وہ کدھر ہے؟ تو وہ بوڑھے میاں کھڑے ہو گئے، کہا امیر المومنین وہ رات کو اس طرح ایک جگہ مجھے بے ہوش ملا، میں نے اس کو اٹھایا، اس کو ہوش دلایا، تو اس نے ایک سارا قصہ سنایا اور اس نے قرآن کی آیت پڑھی، اور قرآن کی آیت پڑھ کے اللہ کے ڈر سے وہ فوت ہو گیا ہے، اللہ کے ڈر سے فوت ہو گیا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پر لے کر چلو، مجھے اس کی قبر پر لے کر چلو۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو لیا گیا، ان کی قبر پر لے جایا گیا کہ امیر المومنین یہ اس نوجوان کی قبر ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کے سرہانے کھڑے ہو کر قرآن کی ایک آیت پڑھی۔ آیت کیا پڑھی؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کے خوف سے مر گیا، اللہ کے ڈر سے مر گیا، اللہ اس کو دنیا جنت میں 2 جنتیں عطا فرمائیں گے، قیامت میں 2 جنتیں ملیں گی، عام آدمی کو ایک
اور جو اللہ کے ڈر سے اللہ کی محبت میں مر گیا اسے قیامت کے دن اللہ 2 جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ نے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کی کرامت کو ظاہر فرمایا کہ اس قبر سے اس نوجوان کی آواز آئی کہ امیر المومنین اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرما کر مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ تو ایمان والے کی دلیل ہے کہ گناہ میں اللہ کو فوراً سامنے رکھتے ہیں، جو ہی گناہ کر رہے اللہ کا نام آ گیا، اللہ کی یاد آ گئی، اللہ کا دھیان آ گیا، اللہ کا ڈر دل پہ غالب ہوتے ہی سارے گناہ چھوڑ دیتے ہیں، سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بڑے مراقبہ کرواتے ہیں، مراقبہ کہ تنہائی میں بیٹھو اور اس چیز کا 15-20 منٹ کم سے کم مراقبہ کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، میں اللہ کی نگاہوں میں ہوں، میں اللہ کی سماعتوں میں ہوں، میں اللہ کی نظر میں ہوں، میں کسی لمحہ بھی اللہ سے اوجھل نہیں ہوں اور کسی جگہ بھی میں اللہ سے چھپ نہیں سکتا۔ فرمایا اس کا مراقبہ کرو گے تو پھر تمہیں گناہ کے وقت اللہ یاد آئے گا تو گناہ چھوٹے گا، نافرمانی کے وقت اللہ کی محبت غالب ہوگی تو نافرمانی چھوٹے گی، اور معصیت کے وقت اللہ کا ڈر غالب ہوگا تو پھر معصیت چھوٹے گی۔ تو یہ ایمان کی نشانی بتا رہا ہوں، قرآن نے بتائی ہے کہ سب سے پہلی نشانی مومن کی کیا ہے کہ اسے اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت اس کے دل میں غالب رہتی ہے۔ اسی کے نام تو ایمان ہے کہ ڈر اور امید کے درمیان والے راستے کو ایمان کہا جاتا ہے۔ ڈر اور ایمان یعنی اللہ کا ڈر بھی ہو، اللہ کی رحمت کی آس بھی ہو، ان دونوں کو بین بین لے کر چلنا ہے۔ لیکن علماء نے رکھا ہے، بات لکھی ہے کہ جب موت کا وقت قریب ہو تو پھر اللہ کی رحمت غالب ہونی چاہیے، اللہ کی رحمت کی آس غالب ہونی چاہیے، اور جب انسان زندگی گزار رہا ہو تو اللہ کا ڈر غالب ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر۔ حضرت عمر بن خطاب کا فرمان ہے، ایمان بتانے لگا ہوں کہ ایمان ڈر اور امید کے درمیان کے راستے کا نام ہے۔ حضرت امیر المومنین فرمانے لگے اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ ایک آدمی کے علاوہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے تو مجھے اس کی رحمت سے یہ آس اور امید ہے کہ وہ جنت میں جانے والا اکیلا میں ہوں گا، اتنی بڑی آس۔ اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ ایک آدمی کے علاوہ سارے جنت میں جائیں گے، ایک جہنم میں جائے گا، تو مجھے اپنے بدعمالیوں سے یہ ڈر ہے اور اللہ کا یہ خوف ہے کہ کہیں وہ جہنم میں جانے والا میں نہ ہو جاؤں۔ تو اس کا نام ایمان ہے بھائی۔ صرف رحمت آس لگانا یہ بھی غلط، صرف اس کا ڈر رکھنا یہ بھی غلط۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہونے لگا، بیٹے کو بلایا، بیٹے سے کہا کہ اس وقت اللہ کی رحمت کے بارے میں جتنی بھی حدیثیں ہیں ساری مجھے سناؤ تاکہ میں اس کی رحمت پر اعلیٰ امید اور اعلیٰ آس باندھ کر اس کی طرف جاؤں، تو اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے گا۔ تو ایمان والے کی نشانی پہلی کیا ہے بھائی؟ اللہ کا ڈر بھی ہوگا اور اللہ کی محبت بھی دل میں ہوگی۔ گناہ کے وقت ڈر جائے گا اور عبادت کے وقت اس کے اللہ کی محبت اور شوق اللہ کی طرف اور بڑھ جائے گا۔ دوسری نشانی کیا بتائی کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے، ان کا چہرہ شاش بشاش ہو جاتا ہے، ان کے وجود میں ایک کرنٹ دوڑتا ہے اور لاغر وجود بھی طاقتور ہو جاتا ہے۔ ہم اس کو اپنے آپ پر آزمائیں بھائی، اس کو آزمانے کی سب سے بڑی جو جگہ اور ترکیب ہے اور جو موقع ہے وہ رات کی تراویح ہے۔ تراویح میں دیکھو بھائی، اگر قرآن سنتے ہوئے وجود پر بوجھ ہو رہا ہے، ایمان کی فکر کرو بھائی۔ کہ آج مولوی صاحب نے 9:15 پہ تراویح ختم کر دی، کل تو 9:05 پہ کی تھی، کل 9 تو 10 پہ کی تھی، آج 5 اوپر لگا دیے، آج 10 منٹ اوپر لگا دیے۔ مولوی صاحب خیر تو تھی، آج سارا قرآن آج ہی پڑھنا ہے۔ وہ مجھے کل ایک دوست ہے، میں نے کراچی کا، ان کا فون آیا، میں ہنستا رہا اس پہ، کہنے لگا جی وہاں پر ہمارا یہ طے ہوا ہے کہ 10 دنوں میں قرآن ختم کرنا ہے، تو روزانہ 3 سپارے پڑھتا ہوں۔ تو میرے پیچھے کیا کرتے تھے، میں پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہہ کے شروع ہو جاتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، وہ پیچھے بیٹھے رہتے تھے، میں اکیلا کھڑا ہوں، لگا ہوں۔ گناہ ہے بھائی، گناہ، قرآن کی توہین ہے، قرآن کی توہین ہے۔ تو کہا کہ جب میں نے، ظاہر بات ہے انسان ہے، دائیں بائیں نظر تو آ جاتا بھی کون میرے سامنے پیچھے کھڑا کہ کون نہیں کھڑا۔ کہ میں نے کہا کوئی بات نہیں، وہ 2 رکعتیں میں نے مختصر کی، اگلی رکعت جو دوسری رکعت میں نے شروع کی، دوسرے 2 تراویح شروع کی، تو پہلی رکعت میں نے مختصر پڑھ دی، پہلی رکعت میں نے کیا کہ مختصر پڑھ دی۔ دوسری رکعت میں جب میں نے کھڑا ہوا تو میں نے پھر دوسری رکعت میں کٹھے 2 سپارے پڑھ دیے۔ بیٹھو پیچھے۔ تو یہ ہماری کیفیت ہے،
کہ اللہ کے سامنے قرآن سننے کے لیے میرا وجود کھڑے ہونے کو تیار نہیں، اور قسم اٹھا لو اور کہے گا میرے تو بڑا مومن کوئی نہیں. تولو بھائی اپنے آپ کو. یہ چھوٹے چھوٹے اعمال، یہ نشانیاں ہیں ایمان. اس لیے بھائی قرآن کے سننے سے کبھی اپنے آپ کو بوجھل نہ کرنا، بوجھل نہ کرنا. زبردستی اپنے آپ پر یہ عمل لاگو کرو کہ میں قرآن سنوں تو میرے وجود حشاش. الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ وہ کیا کیا کرتے تھے؟ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیتے اور قرآن کھول لیتے. قرآن کی جہاں جنت کی آیات آتی تھی اپنے آپ کو بتکلفن ہنساتے تھے، خوش کرتے تھے کہ بھی قرآن کی جنت کا ذکر ہے، اپنے آپ کو خوش کرتے. اور جب جہنم کا ذکر آتا تو بتکلفن اپنے آپ کو رلاتے تھے کہ بھی جہنم کا ذکر آئے تو میں روں، جنت کا ذکر آئے تو میں خوش ہو جاؤں. تو یہ انہوں نے جو ہے وہ پریکٹس کی، یہ وہ اپنی تربیت کرتے رہے. پھر یہ وقت آ گیا کہ جب بھی جنت سنتے تھے تو اللہ کی طرف سے ان کے چہرے پہ بشاشت آتی، اور جب بھی جہنم کا ذکر سنتے تھے ان کے آنسوں سے آنسو چھلک پڑتے تھے. تو ہم اس کی تربیت نہیں کرتے بھائی. ہمیں فرصت نہیں ہے 2 سے 4 اور 4 سے 8 کرنے کے علاوہ. خیال ہی نہیں ہے کہ بھی آخرت میں بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کے لیے بھی کوئی تیاری کر لیں، اللہ کو راضی کرنے والا بھی کوئی عمل کر لیں. ہاں ٹکے کے افسروں کو راضی کرنے کے لیے ہم ٹی سی کر رہے ہوتے ہیں اور جوتی ہم گھسا رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا پاپڑ پیڑ رہے ہوتے ہیں کہ بھی یہ افسر راضی ہو جائے تاکہ میرا پھنسا ہوا کام نکل جائے یا میرا کوئی کام نہ پھنس جائے. ہم اس رب کو راضی نہیں کرتے کہ جس کے ہاتھ میں اس افسر کا دل ہے، تو چاہے گا تو تیرے حق میں پھیر دے گا، چاہے تو تیرے خلاف کر دے گا. اس کے در پہ آنے کو تیار نہیں ہے، اس کو راضی کرنے کو تیار نہیں ہے. اس سے بھائیو قرآن جب پڑھا جائے یا سنا جائے اپنے آپ کو تولو کہ میری طبیعت پر بوجھ تو نہیں بن رہا. بوجھ بن رہا ہے، فکر کی ضرورت ہے. بوجھ نہیں بن رہا، خوشی ہو رہی ہے. مبارک، اللہ نے ایمان نصیب فرمایا ہوا، ایمان نصیب کیا ہوا. صحابہ کے بارے میں تو عجیب آتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب قرآن کھولتے تھے نا، قرآن کھول کے صرف اتنا کہتے تھے ھذا کلام ربی، بے ہوش ہو جاتے. کیا مطلب؟ کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. کس کا بھائی؟ اللہ کا کلام ہے. SHO کا خط آ جائے، میں لیٹا ہوں میں بیٹھ جاتا ہوں، بیٹھا ہوں میں کھڑا ہو جاتا ہوں. SHO کا خط ہے، خیر ہی ہو. گورنر کا خط ہے، خیر ہی ہو. وزیر اعظم کا خط ہے، اٹیک ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے. تو یہ کس کا خط ہے بھائی؟ یہ کس کا پیغام ہے؟ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام. تو صحابہ سے یہ کہا ذا کلام ربی، بے ہوش ہو جاتے. اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام. یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. تو اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، بتاؤ بھائی پھر مجھے خوش ہونا چاہیے کہ مجھے بوجھل ہونا چاہیے؟ خوش ہو جاؤ، ایمان کی دلیل ہے. بوجھل ہو رہے، ایمان کی فکر کرو، ایمان کی فکر کرو. قرآن بول رہا، قرآن ہمیں چیزوں سے منع کر رہا. کتنے منع ہوتے ہیں بھائی؟ قرآن کہتے ہیں جھوٹے پہ اللہ کی لعنت، کتنوں نے جھوٹ چھوڑا. قرآن نے کہا ظالم پر اللہ کی لعنت، کتنوں نے ظلم چھوڑا. قرآن نے کہا سود لینے والا مجھ سے میرے نبی سے جنگ کرنے والا، کتنوں نے سود چھوڑا. قرآن کہتا ہے نماز نہ چھوڑنا، کتنوں نے نماز کی پورے سال پابندی کی. قرآن کہتا ہے 2 نمبری نہ کرنا، کتنوں نے 2 نمبر چھوڑی. قرآن کہتا ہے بےایمانی نہ کرنا، کتنوں نے بےایمانی چھوڑی. قرآن کہتا ہے امانت داری اختیار کرو، کتنوں نے امانت داری اختیار کی. قرآن کہتا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، کتنوں نے ناپ تول میں کمی چھوڑی. قرآن کہتا ہے کہ فراڈ نہ کرو، کتنوں نے فراڈ کرنا چھوڑا. قرآن کہتا ہے بدگمانی نہ کرنا، کتنوں نے بدگمانی چھوڑی. یہ سارے عمل نہیں چھوٹ رہے. دلیل اس بات کی یہ ہے کہ میرا اور آپ کا ایمان کمزور ہے. ہمیں اپنے ایمان کی فکر کی ضرورت ہے بھائی. تو 2 نشانیاں. پہلی نشانی جب اللہ کا نام آ جائے تو دل ڈر جائے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کے سننے سے اور پڑھنے سے ایمان تازہ ہو جائے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مومن. کیا کہتے ہیں بھائی؟ مومن کہتے ہیں. تیسری نشانی کیا بتائی؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے. لوگوں کے کندھوں پہ رکھ کے بندوق نہیں چلاتا، لوگوں سے آس نہیں لگاتا کہ یہ آئے گا تو میرا کام ہوگا، پیسے ہوں گے تو میرا کام ہوگا، یہاں سے سودا میں نے اٹھایا تو کام ہوگا، یہ آدمی اگر اس کے پاس میری فائل چلے گی تو یہ کام ہوگا، اس کی سفارش ڈلواؤں گا تو میرا کام ہوگا.
ٹھیک ہے اسباب کے درجے میں یہ عمل کرو، لیکن نگاہ کس پر ہو بھائی؟ اللہ پر ہو، کہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا میرا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تو حضور نبی کریم علیہ السلام عبداللہ ابن عباس سے کہہ رہے ہیں، اے عباس ساری دنیا مل جائے تجھے نفع دینا چاہے، تیرا رب نہ چاہے تو تجھے کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ ساری دنیا تجھے چاہے نقصان دینا چاہے، تیرا رب نہ چاہے تو تجھے دنیا کا کوئی بندہ نقصان نہیں دے سکتا۔ یہ توکل ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہر عمل میں۔ دائیں بائیں لوگوں کو چھوڑو، کبھی کسی پیر کے پاس، کبھی کسی فقیر کے پاس، کبھی کسی دربار، کبھی کسی جو ہے وہ کسی اور کو پکارنا، یا علی مدد، یا علی مشکل کشا، یا رسول اللہ مدد، سب کفر، سب شرک۔ اس کی ذات میں کون سی کمی ہے؟ اس کی طاقت میں کون سی کمی ہے؟ اس کی قدرت میں کون سی کمی ہے کہ اس کو چھوڑ کر غیروں کو بلایا جاتا ہے، اس کے چھوڑ کر غیروں کو پکارا جاتا ہے؟ نہیں، مومن کی نشانی یہ ہے کہ ہر حال میں اس کا ہاتھ اٹھے گا تو کس کے سامنے؟ جھولی پھیلے گی تو کس کے سامنے؟ سر جھکے گا تو کس کے سامنے؟ زبان سے پکارے گا تو کس کو؟ اللہ کو پکارے گا۔ یا غوث العظم دستگیر، کفر شرک ہے۔ یا علی مدد مشکل کشا، کفر ہے، شرک ہے۔ حضرت علی تمہاری کیسی مدد کریں گے بتاؤ بھی؟ کس طرح مدد کریں گے؟ کوئی عقل میں بات آنے والی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میں مخلوق کو بلا رہا ہوں؟ اللہ کو چھوڑ کر میں اس کے نیک بندوں کو بلا رہا ہوں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، اس نے پردہ کیا ہوا تھا۔ کہا شیخ اگر اللہ نے پردے کا حکم نہ دیا ہوتا تو میں اپنے چہرے سے چادر ہٹا کر، پردہ ہٹا کر آپ کو دکھاتی کہ اللہ نے مجھے کتنا حسن دیا ہے، لیکن اس کے باوجود میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے یہ ایک بات سنی، بے ہوش ہو کے گر گئے، غش کھا کے گر گئے۔ موردین نے کہا یہ کون سی بے ہوشی والی بات ہے؟ حضرت اٹھے کہ حضرت خیریت یہ کون سی؟ فرمایا دیکھو یہ ایک مخلوق ہے جو اپنی محبت میں شرک برداشت نہیں کر رہی، تو وہ اللہ اپنی محبت میں شرک کیسے برداشت کرے گا؟ چھوڑو دائیں بائیں لوگوں کو بھائی، چھوڑو دائیں بائیں کی مخلوقات کو، پکارو تو کس کو؟ اللہ کو پکارو۔ یہ مومن ہے، یہ مومن ہے۔ ہر حال میں زبان پر کیا ہو؟ یا اللہ مدد، یا رحمان مدد، یا رب مدد، اللہ کو پکارو۔ یہ پہلے یہ راوی کو پار کرنے کے لیے پل نہیں ہوتا تھا، پرانے زمانے کی بات ہے، کشتی کے ذریعے سے راستہ پار کیا جاتا تھا۔ تو ایک وکیل صاحب کشتی پہ سوار ہو گئے، ساتھ دو چار اور بندے بیٹھے ہوئے تھے، اس کی تاریخ تھی پہنچ کر فوراً تو کشتی نہ دریا میں ہچکولے کھانے لگی۔ تو وکیل صاحب نے کہا یا اللہ ہماری مدد فرما، یا اللہ ہماری مدد فرما۔ تو ایک بیٹھا ہوا تھا بدعتی کمزور ایمان والا، کہنے لگا او وکیل صاحب غوث پاک نو بلاؤ، یا غوث العظم دستگیر میری مدد فرما۔ کبھی تیرا غوث تو آتا ہے 11 سال کے بعد، میری ابھی تاریخ ہے، میں ہون جانا ہے، میں تاریخ ہے میری پائن متے پہنچنا ہے۔ تو جہالت ہے بھائی۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ اللہ کی ذات میں کوئی کمی؟ اللہ نے اعلان کر دیا قرآن میں بس میں کمزور ہو گیا، مطلب دائیں بائیں لوگوں نے بلا لیا کرو، ہے بھائی؟ اوہو، توحید اللہ کے نبی سے سیکھو۔ مکہ فتح ہو رہا، مکہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ سوار ہیں، اونٹنی پر سوار ہیں، اونٹنی میں کوہان ہوتی ہے، کوہان کے آگے کجاوے پہ آگے لکڑی ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی فل جھکے ہوئے نیچے عاجزی کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وعدہ حزم الاحزاب وحدہ۔ اے اللہ محمد نے کچھ نہیں کیا، محمد کے صحابہ نے کچھ نہیں کیا، اے اللہ تو نے اپنے بندے کی مدد فرمائی، تو نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اور مکمل جب بھی جنگ ہوئی ہر جنگ میں تو نے ہی لشکروں کو شکست دی، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ نام لیتے ہو نبی کا، پکارتے ہو بابوں کو، دعوے کرتے ہو اس کے رسول کے، چلتے ہو حضور کے عقیدے کے خلاف، کون سا ایمان ہے یہ؟ کون سے مومن ہونے کی دلیل ہے؟ تو اسے بھائی ہر حال میں کس کو پکارا جائے گا؟ اللہ کو۔ یہ کس کی نشانی؟ ایمان کی نشانی، ایمان کی نشانی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت علی کا مقام ختم، حضرت غوث اعظم کا مقام ختم، اپنا مقام ہے بھائی، بندہ بندہ ہے، رب رب ہے، رب بندہ نہیں بن سکتا، بندہ رب نہیں بن سکتا۔ ان کا مقام اپنی جگہ ہے، اولیاء کا مقام اپنی جگہ، صحابہ کا مقام اپنی جگہ، لیکن جو اختیار ان کے پاس نہیں، وہ اختیار ان کو دینا، اللہ کی قسم قیامت کے دن یہ تمہارا گریبان پکڑیں گے۔ گریبان قرآن کہہ رہا ہے،
عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ قیامت کے دن کھڑا کر کے فرمائیں گے اے عیسیٰ کیا تو نے ہی لوگوں سے کہا کہ مجھے اور میری ماں کو میرے مقابلے میں خدا بناؤ؟ یا اللہ میں نے تو نہیں کہا، میں تو نہیں کہا۔ نبی کے بارے میں یہ بات، نبی ایک انکار کر دے گا تو بتاؤ بھی یہ امتیوں کے بارے میں ہم جو نظریہ بنایا ہوا ہے کہ داتا بھی کرتا ہے، غوث اعظم بھی کرتے ہیں، علی بھی کرتے ہیں، رسول بھی کرتے ہیں، تو بتاؤ بھی قیامت کے دن یہ میرا کوئی گریبان پکڑیں گے نہیں پکڑیں گے؟ تو اسے بھئی ہر حال میں کس کو بلایا جائے؟ اللہ کو بلائے۔ تیسری نشانی ایمان والے کے الذین یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ دیکھو بھی ہم نے ایک جاہل کہنے لگا دیکھو بھی نماز، قرآن میں نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا حکم نہیں ہے، لہذا نماز قائم کرو۔ میں کہ آپ نماز کیسے قائم کرتے ہیں؟ نماز آپ کیسے قائم کرتے ہیں؟ جی میں جھوٹ نہیں بولتا، میں دو نمبری نہیں کرتا، میں رشوت نہیں لیتا، میں سود نہیں لیتا، میں نماز قائم کر رہا ہوں۔ اور ایک بے وقوف کہنے لگا میری نماز مدینے ہوتی ہے، تھے نہیں ہوتی، میری نماز کہاں ہوتی ہے؟ مدینے۔ اور ایک پیر کہنے لگا کہ جب تک مجھے بیت اللہ نظر نہ آئے میری نماز نہیں ہوتی، جب مجھے یہاں پاکستان میں بیت اللہ نظر نہ آئے تو مجھے نماز نہیں ہوتی۔ وہ چلے گا اپنے مرید کے پاس، مرید کی بیٹی بڑی سمجھدار تھی، تو مرید کی بیٹی نے کیا کیا، سیویاں بنائی، سیویاں بنانے کے بعد نیچے چینی رکھی، اوپر سیویاں رکھ دی، سیویاں رکھ دی، نیچے چینی اوپر سیویاں، پیر صاحب کے دربار میں پیش کر دی، پیر صاحب کھاؤ۔ پیر صاحب نے چمچہ لیا تو پھینکی، تو پیر صاحب جلال میں آ گئے۔ کیا آ گئے بھائی؟ جلال میں آ گئے۔ تمہیں تمیز ہی نہیں ہے، ادب ہی نہیں ہے، یہ کس نے بنائی ہے؟ کیا ہوا پیر صاحب، کیا ہوا پیر صاحب؟ پھینکی ہیں اندر۔ جی بیٹی سمجھدار تھی، وہ لمبا ڈانگ لے کے آ گئی، ماری ادھر سر تے، ان کے کی کہ وہ چولے تینوں سیویاں دے تھلے چینی نظر نہیں آ رہی، تے ایتھے بہ کے تینوں بیت اللہ نظر آ جاندا ہے؟ یہاں بیٹھے تجھے بیت اللہ نظر آ رہا ہے اور یہاں نیچے تمہیں چینی نظر نہیں آ رہی، مزہ لگایا اس کو، دو چار بھگایا اس کو، بھاگ جائے یہاں سے، فراڈی ہے تو یہ ایسے لوگ ہیں۔ نماز قائم کرنے کا حکم کیا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن میں نماز کا قائم کرو، نماز کا قیام نماز کے پڑھنے والے لفظ سے زیادہ اہم ہے۔ نماز قائم کرو اور نماز پڑھو، نماز قائم کرنے کا لفظ نماز پڑھو سے زیادہ اہم ہے۔ کس طرح؟ نماز قائم کرنے کو علماء نے لکھا کہ نماز کا اہتمام کرو۔ اہتمام کا کیا مطلب؟ کہ 1:30 بجے نماز ہے، 1 بجے میں اپنے آپ کو سارے کاموں سے فارغ کر کے وضو کر کے آذان سے پہلے مسجد میں آ جاؤں، اس کو کہا جاتا ہے نماز کا قیام، نماز کا اہتمام۔ اور اللہ نے ہم سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ نماز پڑھنا تو ہے لیکن نماز کا اہتمام کر کے آیا کرو۔ بتاؤ بھائی قیام کا لفظ زیادہ اہم ہے کہ نہیں ہے؟ نماز کیسی ہو؟ سبحان اللہ۔ ایک صحابی ہیں ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ، سارا دن جہاد میں تھے، شام کو گھر پہنچے، بیوی نے اپنے آپ کو سجایا، سنوارا، خوشبو لگائی، چلو خاوند آئیں گے آج رات ہم آپس میں محبت کی بات کریں گے، آج رات میری اپنی خاوند کے ساتھ گزرے گی۔ جب گھر تشریف لائے، عشاء کی نماز پڑھ کے بیوی کو دیکھا کہ سجی بیٹھی ہے، ایک ہی تو کمرہ تھا، لمبا چوڑا کمرہ نہیں تھا، لمبا چوڑا کے محل نہیں تھا، تو بیوی کو دیکھ کے کہا کہ 2 رکعت پڑھ لوں؟ ہاں جی پڑھ لو۔ اب 2 رکعت میرے آپ کے تو تھے نہیں کہ 2 رکعت ہم کتنے منٹ میں پڑھتے ہیں؟ 30 سیکنڈ میں، وہ نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ ابو ریحانہ نے نماز شروع کر دی، نماز پڑھتے 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 فجر کی اذان ہو گئی، اذان سنی تو فوراً سلام پھیرا، پھر مسجد کو بھاگے۔ بیوی نے روکا، ابو ریحانہ کدھر جا رہے ہو؟ سارا دن جہاد میں تھکتے رہے، پھر سارا دن مصلی پہ کھڑا تھکتے رہے، کیا میں تجھے یاد نہیں کہ میں بھی کمرے میں موجود ہوں؟ میرا تجھ پہ کوئی حق نہیں؟ ابو ریحانہ کہنے لگے اے اللہ کی بندی، تو مجھے یاد رہتی تو میں تیرا حق ادا کرتا، تو مجھے یاد رہتی تو میں تیرا حق ادا کرتا۔ کیا کیسی باتیں کرتے ہو؟ تیرے پہلو میں تو بیٹھی ہوں، کہیں دور تو نہیں بیٹھی؟ کہا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب میں نے اللہ اکبر کہا، اللہ نے میرے سامنے جنت اور جہنم کو یوں کھول دیا کہ میں ہر چیز بھول گیا، ہر چیز بھول گیا۔ یہ نماز مطلوب ہے بھائی، یہ نماز مطلوب ہے۔ ہماری نمازیں کیسے ہیں؟ اللہ نہیں ہوتا باقی سب کچھ ہوتا ہے، دنیا ہوتی ہے اللہ نہیں ہوتا۔ یہ نماز قیامت کے دن منہ پہ ماری جائے گی۔ اس لیے ابن الجوزی رحمت اللہ نے لکھا کہ نمازی 5 طرح کے ہیں۔ نمبر 1، کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، مجرم گنہگار، سزا ملے گی۔ نمبر 2، پڑھتا تو ہے لیکن اللہ اکبر کہتا ہے اللہ نہیں ہوتا باقی سب کچھ ہوتا ہے،
اللہ اس کو اپنے سامنے کھڑا کر کے ڈانٹیں گے. اللہ کی ڈانٹ ہوگی کہ تم میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور میرے سامنے کھڑے ہونے کی تمہیں تمیز نہیں کہ مجھے چھوڑ کر تم مخلوق کو سوچتا ہے, مجھ سے افضل کو سوچتا ہے, مجھ سے بڑے کو بڑا سمجھ کے اس کو سوچتا ہے. اللہ یہ کہے گا. نمبر 3, نماز پڑھتا ہے, کبھی اللہ غالب کبھی دنیا غالب, کبھی اللہ غالب کبھی دنیا غالب. فرمایا قیامت کے دن اس سے تھوڑی سی نرمی ہو جائے گی. چلو بھائی, چلو ٹھیک ہے بھائی, تھوڑی نرمی کر دو. چوتھا درجے کا نمازی کیا ہے؟ اللہ اکبر کہتا ہے, اللہ ہی ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا. اصل نماز کا اجر, اصل نماز کی طاقت یہاں چوتھے نمبر سے شروع ہوتی ہے. پانچویں درجے کا نمازی وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ, کہ جب وہ نماز پڑھ کے سلام پھیرتا ہے اس کا سینہ راحت پا لیتا ہے, آنکھیں اس کی ٹھنڈی ہو جاتی ہیں, سارا غم ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے. یہ اعلیٰ درجہ ہے نماز. یا بلال اقم فارحنا بها, اے بلال آذان کہو تاکہ محمد کو راحت پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمیں آذان سے تکلیف ہو رہی ہے. 2 لوگوں سے ملا ہوں جن کے بارے میں پتا چلا کہ فجر کی آذان کے لیے اسپیکر بند کر دو مولوی صاحب, میری نیند خراب ہوتی ہے. فجر کی آذان بند کر دو مولوی صاحب, بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے, بچے ڈر جاتے. نیند کی فکر ہے, نیند لانے والے کی کوئی فکر نہیں. یہ ہمارا ایمانی حال ہے, یہ ہماری ایمانی کیفیت. تو اس لیے بھائیو, ایمان کی دلیل عرض کر رہا ہوں. اللہ کا ذکر آئے تو ڈر جائے, قرآن پڑھا جائے تو ایمان بڑھ جائے, اور توکل اور بھروسہ ہر حال میں کس پہ؟ اللہ پہ. اور نماز کا قائم کرنا. 11 مہینے بھی نماز فرض ہے, صرف رمضان میں فرض نہیں. 11 مہینے بھی اللہ ہمارا رب ہے, صرف یہ رمضان کے مہینے میں نہیں. 11 مہینے بھی ہم اس کی نعمتیں کھاتے ہیں, صرف رمضان کے مہینے نہیں. 11 مہینے بھی اس کی زمین پہ دھرتی پہ ہم چلتے ہیں, صرف رمضان کے مہینے میں نہیں. تو جیسے رمضان میں ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں تو اسی کا حق یہ ہے کہ 11 مہینے بھی اسی کے لیے نماز کا, روزے کا اور نماز کا, نیکی کا, ذکر کا, تلاوت کا اہتمام کیا جائے, تاکہ پورے سال جو اللہ رحمت اور برکتیں ہمیں اس مہینے میں دکھا رہا, اللہ 11 مہینے بھی وہ دکھائے. اور اللہ دکھائے گا اگر میں اور آپ عمل والی زندگی پہ آ جائیں گے. 5ویں نشانی فرمائی کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ خرچ کرنا ایمان کی دلیل, اللہ کے نام پہ دینا ایمان کی دلیل, اللہ کے نام پہ صدقہ خیرات کرنا ایمان کی دلیل, اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ایمان کی دلیل, صدقہ اور زکوٰۃ نکالنا ایمان کی دلیل, اور سخاوت ایمان کی دلیل, اور سخی اللہ کو پسند, اور سخی فرشتوں کو پسند, اور سخی لوگوں کو پسند, اور سخی جنت کو پسند, اور بخیل اللہ کو نہ پسند, بخیل فرشتوں کو نہ پسند, بخیل لوگوں کو نہ پسند, اور بخیل جنت کو نہ پسند, اور جہنم کو محبوب ہے. اللہ اکبر. اسے سخاوت کی جائے. بھائی اپنی تاریخ پڑھو کہ سخاوت کیا لوگوں نے کی ہوئی ہے. حاتم طائی کے بارے میں آتا ہے, سخاوت کا ایک باب ہے. کسی نے اسے پوچھا کہ حضرت آپ نے کبھی اپنے سے بھی زیادہ سخی دیکھا؟ حاتم طائی کے بارے میں کیا مشہور تھا؟ اس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ اگر اس کے گھر کے 10 دروازے ہیں, مثال دے رہا ہوں 10 دروازے, پہلے دروازے پر ایک فقیر آ گیا, اس کے جیب میں جتنا تھا اس نے سارا اس کو دے دیا. وہی فقیر دوسرے دروازے پر آ گیا, وہی فقیر, کوئی اور نہیں, وہی فقیر اب دوسرے دروازے پہ آ گیا, تو حاتم طائی باہر نکل کے اس کو ڈانٹتا نہیں تھا, بلکہ جتنا اس نے پہلے دروازے پہ دیا ہوتا تھا دوسرے دروازے پر پھر اتنا دیتا تھا. وہی فقیر تیسرے پہ آ گیا تو تیسرے پر بھی اتنا, یعنی 10 دروازوں کا چکر لگا رہا تو ہر دروازے پر حاتم طائی اس کو اتنا ہی دیتے تھے جتنا پہلے دروازے پر اس نے اس کو دیا ہوتا تھا. یہ حاتم طائی کی سخاوت تھی. صحابہ کے سامنے جب حاتم طائی کی سخاوت کا ذکر ہوا تو وہ ایمانی وجدان میں انہوں نے کہا کہ بھئی وہ تو حاتم طائی تھا کہ ایک دروازے پر دینے کے باوجود بھی وہ محتاج ہی رہتا تھا, اسے دوسری طرف بھی جانا پڑتا تھا. اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم ہے کہ جو اللہ کے نبی کے در پہ آ جاتا تھا اس کو اتنا دے دیا جاتا تھا کہ پھر وہ کسی در کا محتاج نہیں رہتا تھا. یہ ہمارے نبی کی سخاوت. اللہ اکبر. تو وہ کہتا ہے تم نے اپنے بھی زیادہ سخی دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ کہا کہ دیہاتی مجھ سے بھی زیادہ سخی, ایک دیہاتی مجھ سے بھی زیادہ سخی. کہا وہ کیسے؟ کہ ہم سفر میں تھے, رات ایک خیمے میں ہماری
گزارنے کا وقت ہو گیا، خیمے میں ہم داخل ہوئے تو ایک غریب آدمی تھا، ہم نے کہا بھی کوئی رات کو رہنے کے لیے کھانے کے لیے کچھ ملے گا؟ کہا آ جاؤ بھائی۔ رات کو ٹھہرایا، کھانے کے لیے بندوبست کیا، تو وہ آدمی اٹھا، اس نے باہر جا کے بکری ذبح کی۔ بکری ذبح کرنے کے بعد گوشت بنا کر ہانڈی پہ چڑھا دیا، اس نے سری میں سے مغز نکالا کہ مغز جلدی پک جائے گا، گوشت میں ٹائم لگے گا۔ اس نے مغز نکالا، اس کو بھونا اور حاتم طائی کے سامنے رکھ دیا۔ حاتم طائی نے جب وہ کھایا تو کھا کے کہنے لگا واہ بھائی کیا کہنے ہیں اس چیز کے، بڑی زبردست چیز ہے، بڑی مزیدار اور لذیذ چیز ہے۔ اس بدو نے یہ بات سن لی، وہ بدو باہر جا رہا ہے، مغز بھون کر لا رہا ہے، باہر جا رہا ہے، مغز بھون کر لا رہا ہے، باہر جا رہا ہے، مغز بھون کر لا رہا ہے۔ مغز بھونتے بھونتے 10 مغز اس نے اس کے سامنے لا کے رکھ دیے۔ 10 مغز جب وہ کھا لیے، پھر گوشت آیا، گوشت وغیرہ کھایا۔ صبح جب ہوئی، صبح حاتم طائی جب خیمے سے باہر نکلا تو دیکھا کہ 10 بکریاں ذبح ہوئی پڑی ہیں، 10 بکریاں ذبح ہوئی پڑی اور خون ہی خون ہے۔ تو اس دیہاتی کو بلا کے کہا کہ 10 بکرے تم نے کیوں ذبح کی؟ کہا آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، اور مہمان کو جو چیز پسند آ جائے وہ نہ دینا ہماری غیرت کے خلاف ہے، ہماری سخاوت کے خلاف ہے، ہماری روایت کے خلاف ہے، ہمارے جو ہے مزاج کے خلاف ہے۔ تو کیا کیا؟ آپ کے لیے میں نے 10 بکریاں ذبح کی ہیں اور ان کا مغز نکال کر آپ کے سامنے رکھتا رہا۔ کہا اس کے علاوہ کوئی اور بکریاں؟ کا نہیں، میری کل کائنات یہی 10 بکریاں تھیں جو میں نے مہمان کے لیے قربان کر دی۔ کہ مجھ سے زیادہ سخی وہ تھا کہ اس نے اپنا کل مال میرے لیے قربان کر دیا۔ پھر حاتم طائی نے اس کو جاتے ہوئے 300 سرخ اونٹنیاں، 500 بکریاں دی۔ وہ شخص کہنے لگا تو پھر بڑے سخی تو آپ ہوئے، بڑے سخی تو آپ۔ کہا نہیں، سخی وہی بڑا ہے کہ اس کے پاس کل 10 تھیں، 10 کی 10 میری قربان کر دی۔ میں نے جو دیا ہے یہ میرا مال کا پتہ نہیں کتنا 100 حصہ تھا، یہ میں نے اس کا حصہ دیا ہے، کل مال میں نے نہیں دیا، آدھا مال بھی میں نے نہیں دیا، اس نے تو سارا مال میرے لیے قربان کر دیا تھا۔ یہ کہلاتی ہے سخاوت۔ تو سخی اللہ کو پسند ہے بھائی، سخاوت والا اللہ کو پسند ہے، بخیل اللہ کو پسند نہیں۔ جنت الفردوس کو اللہ نے بنا کر کہا مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، اے جنت الفردوس تیرے اندر سخی داخل ہوگا، تیرے اندر بخیل داخل نہیں ہو سکتا۔ سخی اللہ کو پسند، اللہ کے قریب، لوگوں کے قریب، جنت کے قریب، جہنم سے دور۔ بخیل اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور اور جہنم کے قریب۔ تو اس لیے بھائی اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اس مہینے میں جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، 100 میں سے 10 کی دی ہے 5 کرو، 100 میں سے 50 کی ہے 20 کرو۔ غریب آدمی ہے 2 روپے ہیں، 1 روپے اللہ کے نام پر دو۔ اللہ کی قسم اس کے پاس اگر کل آمدنی 2 روپے ہے، 1 روپیہ اس نے اللہ کے نام پر دے دیا، اور ایک آدمی جو کروڑ پتی اس نے 1 لاکھ روپے دیا، قیامت کے دن یہ 1 روپیہ 1 لاکھ پر باری ہوگا۔ نبی کا فرمان ہے۔ اب سخاوت تو چلو اللہ کے شکر ہے کر رہے ہیں لوگ، لیکن جو اصل حکم ہے، جو چیز فرض ہے، جو اللہ نے مقرر کی ہے اور جس کو اللہ نے قرآن میں تقریباً 67 مرتبہ ذکر کیا ہے، وہ کون سا حکم ہے؟ زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ کا حکم، زکوٰۃ کا حکم۔ نمازی مل جاتے ہیں 5%، 10%، زکوٰۃ دینے والے بڑے تھوڑے ہیں بھائی۔ نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ شراب حرام ہے، زکوٰۃ نہ دینا بھی حرام ہے۔ اس میں زکوٰۃ دو۔ قرآن نے، میرے نبی نے بڑے فرمان، اللہ فرما رہے، قرآن کی آیتوں کا سب ترجمہ کر رہا ہوں، فرمایا زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے اور سود سے مال گھٹتا ہے۔ اب پتہ چلے گا ایمان کا۔ اب مومن کی نشانی سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کے وعدوں پر یقین۔ اچھا بھی زکوٰۃ 1 لاکھ ہے تو آپ نے 2500 دے دی، کم ہوا کہ زیادہ؟ کم ہوا نا بھائی، نظر آ رہا ہے کم ہوا۔ آپ نے زکوٰۃ، آپ اللہ معاف فرمائے، سود پر دیا 1 لاکھ روپے، واپس آ گیا 1,10,000، زیادہ ہوا کہ کم ہوا؟ ہماری آنکھ کیا کہہ رہی ہے؟ زکوٰۃ دینے سے کم، سود لینے پر زیادہ۔ اللہ کہہ رہے نہیں، زکوٰۃ دینے والا بڑھ گیا، سود والا کم ہو گیا۔ تو میرا اور آپ کا ایمان یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو، اپنی عقل کو جھٹلاؤں، اللہ کے فرمان پر یقین رکھوں کہ زکوٰۃ دوں گا مال بڑھے گا، سود پر دوں گا مال گھٹے گا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ سے مال بڑھے گا۔ نمبر 2، زکوٰۃ دینے والے پر اللہ کی رحمت مقدر ہو گئی، مقرر ہو گئی، اللہ اس پہ ضرور رحمت کرے گا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینے والے کو اللہ قبر کے عذاب سے بچائے گا، زکوٰۃ دینے والے کے مال کو اللہ پاک کرے گا،
اللہ اس کو پاک کرے گا اور اللہ جہنم کی ہولیوں سے اس کو بچائے گا اور اللہ پاک اس کے مال میں برکت دے گا اور اللہ اس کو قیامت کے دن کی مصیبتوں سے چھڑوائے گا اور اللہ اس پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائے گا. اور سب سے بڑی فضیلت، اللہ کی قسم مجھے اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت نظر نہیں آئی، میں وہ عرض کرنے لگا ہوں. اللہ کے نبی میرے حبیب کو فرما رہے ہیں، بلکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے میرے نبی پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، لہذا تم میرے نبی پر درود و سلام پڑھو. یہ ہمیں حکم ہے، فرشتوں کو بھی حکم ہے، اللہ بھی رحمتیں بھیج رہا ہے. لیکن جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے، زکات دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، اس کے لیے کیا حکم، اس کا کیا مقام؟ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. میرے حبیب، پوری کائنات کو تو میں نے یہ حکم دے رکھا کہ آپ پر درود بھیجیں، آپ پر سلامتی بھیجیں، آپ پر رحمت بھیجیں. اور میں آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ جو اپنے مال میں سے میرے راستے میں میرے نام پر زکات، صدقات، خیرات نکالتے ہیں، اے میرے حبیب میں آپ کو حکم دے رہا آپ ان پر درود و سلام پڑھتے رہیں. کتنا بڑا عمل، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ میرا حبیب اس پر درود و سلام بھیج رہا اور رب محمد کی قسم آج بھی بھیج رہا ہے. ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہیں، حیات ہیں. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے، مسند بزار کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. صحابہ، جب تک تمہارے اندر زندہ ہوں تمہارے لیے باعث رحمت اور برکت ہوں، اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، پردہ کر جاؤں گا، یعنی فوت ہو جاؤں گا، تو میرا دنیا سے پردہ کرنا بھی تمہارے لیے باعث رحمت اور برکت ہوگا. یا رسول اللہ، زندگی تو رحمت سمجھ آتی ہے، یہ موت کب سے رحمت بن گئی؟ فرمایا سنو، جب میں اپنی قبر میں جاؤں گا تو ردو علیہ اعمالکم، ہر روز یا ہفتے میں 2 دن تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے. فما رأیت من خیر فحمدت اللہ وما رأیت من شر استغفرت اللہ، کہ اگر میں دیکھوں گا کہ تمہاری نیکی میرے پاس آ رہی، اللہ کا شکر ادا کروں گا، اللہ کی تعریف کروں گا، اللہ کی حمد بیان کروں گا. اور اگر نیکی کے علاوہ کوئی اور برا عمل آ گیا تو قبر میں تمہارے لیے اللہ کے ہاں بخشش کی دعا کرتا رہوں گا. تو اللہ کے نبی کے سامنے جس کے اعمال پیش ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کا یہ امتی، آپ کا نام لینے والا زکات دے رہا، صدقات دے رہا اور خیر دے رہا، اللہ کی قسم اس قبر میں بھی میرے حبیب میرے اور آپ کے لیے درود و سلام بھیجیں گے. عبداللہ بن ابی اوفا فرماتے ہیں کہ میرے ابا اللہ کے نبی کے پاس صدقے کا کچھ مال لے کر گئے، صدقے کا مال لے کر گئے. اللہ کے نبی نے وہ مال قبول کر کے کیا فرمایا؟ اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابی اوفا کی اولاد پر میں عرض کر رہا، درخواست کر رہا، درود و سلام بھیج. تو جو صدقہ کر رہا ہے، زکات دے رہا ہے، میرا نبی اپنے روزے میں اس کا نام لے لے کر اس پر درود و سلام بھیج رہے ہیں. تو بتاؤ بھائی، اللہ کے نبی کا اللہ کی قسم سلام مل جائے، اللہ کے نبی کا درود و سلام مل جائے، رحمت اور برکت کی دعا مل جائے نام لے کر، اللہ کی قسم میں تو کہتا ہوں ساری پونجی ہی اللہ کے نام پر دے دی جائے تو اللہ کے نبی کی دعا کے مقابلے میں یہ ذرہ بھی نہیں بنتی. اور ہم سے مطالبہ 2500 کا ہے، 2.5% کا ہے، ٹوٹل کا نہیں ہے. 2.5 لاکھ میں سے 2.500 دیتے ہوئے موت پڑ رہی ہے، نہیں لوگ زکات دیتے. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں کی دلیل ہے زکات دینا، مومن کی دلیل ہے، مومن کی نشانی ہے کہ وہ زکات دے گا. تو جو زکات نہیں دے رہا پھر وہ کون ہے؟ مومن تو نہ ہوا، زکات نہ دینے والا پھر مومن تو نہ ہوا. تو ڈرے ہم کہیں زکات نہ دیتے دیتے مر جائیں اور موت کے وقت ایمان ہاتھ سے چھوٹ جائے، یا چند ٹکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے. میں نے بھی ارشاد فرمایا کہ زکات جو نہیں دیتا قبر میں تمنا کرے گا ہائے کاش میں نے زکات دی ہوتی. حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو زکات کا مال ہے جو نہیں دے رہا، جس پہ زکات فرض ہے نہیں دے رہا، یہ آدمی قیامت کے دن جب آئے گا اس کے مال کو اللہ سانپ بنائیں گے، گنجا سانپ. اس کے سر پر زہریلا ہونے کی وجہ سے بال نہیں ہوں گے،
اور آنکھوں کے قریب 2 سیاہ نقطے ہوں گے کہ اس جیسا زہریلا سانپ اللہ نے دنیا میں بنائی نہیں. وہ اس کے گردن پہ یوں توق بن کے لپٹ جائے گا اور منہ کھولے گا اور زکات نہ دینے والے کو جبڑے کو یوں پکڑے گا اور یہ کوشش کرے گا ہٹ جائے گا. میدان محشر میں ہو رہا ہے, ابھی جہنم میں نہیں گیا, میدان محشر میں ہو رہا ہے. یہ کہے گا ہٹ جا, اللہ سانپ کو زبان دیں گے, کیسے ہٹ جاؤں, میں تو تیرا وہی مال ہوں جو تو گن گن کے جیب میں رکھا کرتا تھا. اب جب تک جہنم میں نہ لے جاؤں تو میں نہیں چھوڑ سکتا, تو میں نہیں چھوڑ سکتا. اس سے بھائیو, اللہ نے مال دیا ہے, زکات فرض ہے, حساب لگاؤ تو پورے ترتیب سے, اندازے سے نہ دیا کرو, پوری ترتیب سے حساب لگا کر اس کی زکات نکالو. اور ضروری نہیں ہے کہ رمضان میں نکالو, جب آپ کا سال پورا ہو اس وقت نکالو. بعض لوگوں کا ساتھ پچھلے مہینے پورا ہو جاتا ہے, اسے پچھلے مہینے پورا ہو جاتا ہے, ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں رمضان کا. ٹھیک ہے, اگر دینے کی نیت ہے تو رمضان میں دے دو, لیکن پہلے نکال دو گے تو ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جائے گی. اس کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ دعا آپ کی دنیا اور آخرت کو بنانے کے لیے کافی ہے, کافی ہے بھائی. اس میں جس پہ زکات ہے میرے بھائیوں حساب کرو, پوری زکات نکالو بھائی. اللہ کا وعدہ ہے کہ زکات دینے سے مال کم نہیں ہوگا اور سود لینے سے مال کم ہوگا, بڑھے گا نہیں. تو انشاءاللہ سب ساتھی اس کی نیت کرتے نا بھائی انشاءاللہ کہ جو ترتیب ہے ضرور بناؤ. اور پھر ڈھونڈو, مستحقین کو ڈھونڈو, رشتہ داروں میں, بہن بھائیوں میں, آس پاس پڑوس میں, ان کو ڈھونڈ دو. ڈبل اجر ہے, رشتہ داروں کو دینے میں ڈبل اجر ہے, صلہ رحمی کا بھی, زکات دینے کا بھی ڈبل اجر ہے. نہیں کوئی مل رہا, مدارس ہیں جہاں پر طلباء پڑھ رہے ہیں, رہائشی ہیں, ان کی ضرورتوں کو جا کے پورا کرو, ان کی ضرورتوں. اور بھائی علماء کو زکات نہ دینا, یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ہم نے زکات نکالنی ہوتی ہے, چلو بھائی زکات میں کٹ دیں, چلو مولوی سے ذہن چڑھ دیے. علماء کو زکات نہ دو, نبی کے وارث ہیں, تو جیسے نبی پر زکات لینا حرام تھا, لوگوں کو دینا حرام تھا کہ نبی کو زکات دے اور ذات میں استعمال کرے, تو وارث کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وارث کو بھی زکات نہ دو, صدقہ بھی نہ دو, ہدیہ دو بھائی, تحفے دو, ہدیہ اور تحفے دو. علماء کا خیال رکھو, اپنے امام مسجد کا, اپنے امام مسجد کے مؤذن کا خیال رکھو. ضروری ہے کہ کمیٹی میں جو زکات جو تنخواہ دے رہے ہیں ان کے لیے کافی ہوگی یا ان کی کافی ہو بھی جاتی ہے. آپ کو تو اپنی جنت بنانی کہ نہیں بنانی, بولو بھائی. کمیٹی والے تو بنا رہے ہیں اپنی, میں بھی بناؤں, میں بھی ان کی ضرورتوں کا پورا کروں, ان کی ضرورتوں کا خیال کروں. ہمارے یہاں بیچارہ کوئی مولوی اچھے کپڑے پہن لے, یہ کو بڑا محال ہے گا. یہ کیا بول سا, میں تو کہتے رہے تیرے پیچھے تین گودام ہے. ہمارے یہاں مولوی کون ہوتا ہے بھلا بتاؤں, انہوں نے ٹوپی پائی ہوئے جی 3 مورے ہونا, اور ٹوپی وینگی ہوئے, رومال ہوئے جی 50 مورے ہون, ٹھیک ہے جی, شلوار قمیض پہنی ہو, استری نہ ہوئی ہو, ایک پونچا نیچے ایک پونچا اوپر, اس کے پاس سائیکل ہو, سائیکل کی بریک بھی نہ ہو, بیچارے پاؤں سے بریک لگا رہا ہو, اے مولوی ہے گئی, یہ مولوی ہے. تھوڑا اچھے کپڑے پہن لے, کوئی موٹر سائیکل آ جائے, اوے زکات دے پیسے کھا رہی, زکات دے پیسے کھا رہی. مجھے کہتے ہیں مصعب کا کیا کاروبار ہے, میں کہ میں چرس بیچنا ہوں. میں تو کی سمجھا وہاں. ایک آدمی کہا میں مولوی فضل الرحمان صاحب اس نے بڑی گاڑی کتنی ہے, میں کہ تیرے پاس گاڑی کہاں سے ہی, کہ جی مجھے اللہ نے دی ہے. تو میں کہا اللہ اور کوئی اور ہے, اللہ اس کو آپ کو دے سکتا, ان کو نہیں دے سکتا. تو اللہ آپ کو موٹر سائیکل دے سکتا ہے تو مولوی صغیر کو نہیں دے سکتا. اللہ آپ کو اچھے کپڑے پہنوا سکتا ہے تو مولوی صغیر کو نہیں پہنوا سکتا. اللہ تو چنگا ساؤنڈ دینا جی ذہن رکھنا, اللہ کا شکر ہے. تو اسے بھائی کیا کرو بھائی, اللہ کے راستے میں خرچ کرو بھائی, سخی بنو بھائی, سخی بنو. اللہ کو سخی پسند ہے, اور اتنا بھی سخی نہ بننا کہ سارا لٹا دے بعد منگن شروع ہو, یہ بھی شریعت میں مطلوب نہیں ہے. سمجھ آ گئی بھائی, اتنا کرنا جتنے توفیق دی ہے اتنا کرو بھائی. اور دیکھو بھائی زکات دینے والا سخی نہیں, کنجوس بھی نہیں. زکات دینے والا نہ سخی نہ کنجوس. زکات کے علاوہ اگر 1 روپیہ ہم نے اوپر دے دیا تو سخیوں میں شامل ہو گئے. جتنا دیتے جائیں گے سخاوت میں بڑھتے جائیں گے, سخاوت میں بڑھتے جائیں گے. اس لیے بھائی شیطان نیک تہجد گزار بخیل سے نہیں ڈرتا, شیطان گنہگار نافرمان سخی سے ڈرتا ہے, کیونکہ اس کی سخاوت اس کو ایک دن جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے گی. اسے بھی سخاوت کا اظہار کرو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور ابھی جیسے آپ کو پتا ہوتا ہے رمضان میں 4 جمعے ہوتے ہیں, ہمارے قریب 4 مدارس ہیں. ہر جمعے میں ان کے لیے اعلان کرتا ہوں, سال کے بعد یہ بیچارے آتے ہیں.
تو آج ایک مدرسہ ہمارا مقامی مدرسہ ہے، یہ خالدیہ لال مسجد عامر روڈ پر ہمارے مولوی صاحب تشریف لائے ہیں۔ اب تمام بھائیوں سے گزارش ہے جتنی اللہ نے توفیق دی ہے ضرور ان کے ساتھ تعاون فرمائیں، ضرور، کہ وہاں پر حفظ بھی کلاس ہے، مدرسے کی بھی ضروریات ہیں، اساتذہ بھی ہوتے ہیں، ان کی بھی تنخواہیں ہوتی ہیں، ان کے پاس تو کوئی بیچارہ کوئی گرانٹ تو ہوتی نہیں ہے، گورنمنٹ کو ساتھ تعاون تو نہیں کرتی، آپ لوگوں کی محبت کے ذریعے سے اللہ پاک یہ نظام چلا رہا ہوتا ہے، تو ضرور بھائی صاحب ان کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ سنتیں پڑھ